بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 29واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع۔ یہ باب پچھلے باب کا تکملہ ہے۔ پچھلے باب میں ستاروں کے تخلیق کا مقصد اصلی بیان کیا گیا، اس کے بعد ستاروں کی تاثیر کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ ان کی تاثیر سے اس کائنات میں حوادث رونما نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے ہوتے ہیں، اور جو لوگ نشتروں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی تاثیر کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں باطل قرار دیا ہے۔ اس باب میں صرف ایک مسئلہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ ہے کہ نشتروں سے بارش طلب کرنا کفری عقیدہ ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نشتروں سے بارش طلب کرنے کے سلسلے میں کتاب و سنت میں سخت ترین وعید بیان کی گئی ہے، اور اسے اللہ کے ساتھ کفر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے جو بارش برسا سکتی ہے۔ بارش کا نزول نشتروں کی تاثیر سے ہوتا ہے تو یہ غیر اللہ پر ایمان رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ یہ کفر ہے۔ تنہا اللہ تعالیٰ ہی متصرف فی الکون ہے، اس میں اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ اس کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کے حکم اور اس کی تدبیر سے چلتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو اور ستاروں کو مسخر کیا اپنے حکم سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتی ہیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ ایک اور آیت میں بیان فرمایا: ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورہ فصلت کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج اور چاند، تو تم نہ سجدہ کرو سورج کا اور نہ سجدہ کرو چاند کا، بلکہ سجدہ اس اللہ کا کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو کائنات کی تدبیر ان مخلوقات میں نہیں، بلکہ کائنات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، ان کی تدبیر کرتا ہے، اس لیے مخلوق کی عبادت اور سجدہ سے منع فرما دیا ہے۔ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں،
تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی نسبت بھی اسی کی طرف ہونی چاہیے. بارش بھی اسی کی نعمت ہے جو اسی کے حکم سے برستی ہے. بارش کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ستاروں یا کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا زیادتی اور توحید کے منافی ہے. اس لیے یہ ستارے نزول بارش کے اسباب نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش کے نزول کا سبب نہیں بنایا، لہذا انہیں بارش کا سبب اور ذریعہ سمجھنا انتہائی غلط ہے. اسی طرح بارش اور دیگر نعمتوں کو ان کے حقیقی خالق و موجد کے بجائے غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے سورہ واقعہ کی یہ آیت ذکر کی ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کو اپنا وظیفہ اور وتیرہ بنا رکھا ہے. اس آیت کا سیاق اس سے پہلے کی آیت سے ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. ان آیات میں محل شاہد فلا اقسم بمواقع النجوم ہے جس کے اللہ نے قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہے تو قسم کھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھائیں. اس آیت میں نجوم سے مراد کواکب ہیں اور اس کے مواقع سے مراد طلوع اور غروب کی جگہیں ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور مقسم علیہ قرآن کی حقیقت ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور فلاں کا قول ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم لوگ رزق یعنی بارش کو جھٹلاتے ہو، کہتے ہو کہ بارش فلاں نشتروں کی وجہ سے ہوئی ہے. زمانے جاہلیت میں عربوں کا یہی عقیدہ تھا کہ فلاں ستارے کے نکلنے اور فلاں ستارے کے ڈوبنے سے بارش ہوتی ہے. وہ کہا کرتے تھے مطرنا بنوء کذا و کذا، ہمیں بارش برسائی گئی ہے تو فلاں نشتروں اور فلاں نشتروں کی وجہ سے. تو اللہ نے اس آیت میں ان کی تکذیب کی کہ اپنی رزق جو بارش کی صورت میں نازل ہوئی ہے اسے بھی جھٹلاتے ہو. یہ اللہ نے نہیں بلکہ فلاں نشتروں کی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. اس سے بڑا اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلا دے جب اس کے پاس آ جائے. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یقیناً کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں نشتر کی وجہ سے بارش ہوئی تو اس نے کفر کیا. لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بارش تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے لیکن وہ مجازن اس کی نسبت نچھتروں کی طرف کرے تو یہ کفر اصغر ہے، جو کفر اکبر کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے. لہذا یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے اور باطل ہے، کیونکہ بارش اللہ کے حکم اور اس کی رحمت سے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور ہم نے اسے تمہیں پلایا ہے. دوسری آیت میں فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
کہ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا جس کے ذریعے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بارش اللہ نازل کرتا ہے۔ میکائیل علیہ السلام بارش برسانے پر اگرچہ مامور ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر وہ بادلوں کو ہانک کر کہیں نہیں لے جا سکتے اور نہ بارش برسا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تمام مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور یہ روایت مسند احمد میں بھی مروی ہے کہ جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ ترک نہیں کریں گے، انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1 حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت پر فخر کرنا، یعنی اپنے حسب و نسب پر از راہ تکبر فخر کرنا۔ حسب سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی میں انسان کی شرف و منزلت ہو، تو کوئی شخص اپنے حسب پر نہ فخر کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں قبائل میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں کا معزز انسان وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری کی فضیلت ہے، حسب و نسب کی فضیلت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی والناس بنو آدم وآدم من تراب۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ لوگ آدم کے بیٹے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، تو مٹی کے اندر نرمی ہوتی ہے، لہذا انسان کو نرم گوشہ رکھنا چاہیے، نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ عقل شیطان کی طرف سے ہے، ابلیس کے اندر بڑا عقل تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی عقل کا اسے بدلہ دیا کہ جو شخص اس کی بات مانے گا، اس کی ذریت اور اس کی بات ماننے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو انسانوں کے اندر عقل نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تکبر اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نسب کی بنیاد پر اگر کسی کو فضیلت حاصل ہوتی تو ابو لہب اور ابو جہل بڑے اونچے نسب والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں فرمایا: تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو اس کا حسب و نسب کچھ کام نہ آیا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی دو کے دونوں جہنم کے اندر ہیں۔ تو حسب و نسب عزت کا، تکریم کا، اللہ رب العالمین کے یہاں معزز ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک معزز ہونے کا معیار صرف تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔
اسی وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے ہونے کے باوجود، کالا رنگ ہونے کے باوجود، غلام ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی معزز انسان ٹھہرے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کی مطیع اور فرما بردار بنے، تقوی شعاری اختیار کی، بڑا اونچا مقام حاصل کیا۔ تو اللہ کے نزدیک اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوں لیکن وہ تقوی والا ہے تو اللہ کے نزدیک بڑا معزز انسان ہے۔ لیکن کوئی شخص بڑے اچھے کپڑے پہننے والا ہو، بڑے عمدہ طریقے سے زندگی گزارتا ہو، بڑے گھر میں رہتا ہو، بڑی اونچی بلڈنگ کا مالک ہو، اس کے خدمت گزار لوگ موجود ہوں، لیکن اس کے اندر تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس حدیث میں دوسری بات جو بیان کی گئی، جو جاہلیت کے امور میں سے ہے، دوسروں کی نسب اور خاندان میں نقص اور عیب نکالنا اور تانا زنی کرنا، یعنی لوگوں کے نسب پر خام خواہ تان کرنا، تو فلاں نسب کا ہے، تو فلاں خاندان کا ہے، خام خواہ لوگوں کو تانا زنی کرنا، یا کسی ضرورت یا شرعی دلیل کے بغیر کسی کے نسب کی تکذیب کرنا اور اسے غلط ٹھہرا دینا۔ لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، بہت سے لوگ سید ہو گئے لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ سید ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی صحیح نسب نامہ موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ سید بنے بیٹھے ہیں۔ ان کا وجود بھی، ان کا جو بھی نسب ہو، اپنی نسب ان کی طرف کر لینی چاہیے، جو بھی قبیلہ سے وہ تعلق رکھتے ہوں اپنی نسبت اس قبیلے کی طرف کر لینی چاہیے۔ قبائل دراصل انسان کی پہچان کے لیے ہے، پیشے کی وجہ سے کسی کو اونچا یا نیچا نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی اچھا یا خراب نہیں ہوتا ہے اپنے پیشے کی وجہ سے، اچھا یا خراب صرف تقوی یا عدم تقوی کی وجہ سے ہی آدمی ہو سکتا ہے۔ لہذا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے پیشے کی وجہ سے، اور پیشے کی وجہ سے کسی کے اوپر تانا زنی نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں تیسری بات جو بیان کی گئی کہ جاہلیت کا یہ کام لوگ نہیں چھوڑیں گے، تیسری چیز ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ ہمارے اوپر بارش ہوئی ہے تو فلاں فلاں نشتروں کی وجہ سے ہوئی ہے، ہمارے اوپر فلاں اور فلاں نشتروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس حدیث میں چوتھی بات جو بیان کی گئی کہ جاہلیت کے امور میں سے ہیں جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے، نوحہ کرنا، بین کرنا، کسی مصیبت اور پریشانی کے موقع پر چیخ و پکار کرنا، کپڑے پھاڑنا اور زور زور سے رونا پیٹنا، یہ بھی صبر کے منافی اور جاہلیت کا کام ہے، جو کہ عدم صبر کی دلیل ہے۔ مصیبت کے موقع پر ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے، تو جو انسان بین کرتا ہے، روتا پیٹتا چیختا چلاتا کپڑے پھاڑتا بال نوچتا ہے، تو وہ عدم صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے قضاء و قدر سے راضی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چہرے پر تماشے مارے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنا گریبان چاک کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جاہلیت کی پکار پکارے۔ دوسری روایت میں آپ کا فرمان ہے، انا بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقہ، میں بری ہوں اس سے جو مصیبت کے وقت آواز بلند کرے، اور میں اس سے بری ہوں جو اپنا بال مڈائے مصیبت کے وقت، اور میں اس سے بری ہوں جو اپنے کپڑے پھاڑے۔ تو اصل مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، اگر آنسو نکل آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا
تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. آنکھ سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہماری زبان سے وہی الفاظ ادا ہوں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے. لیکن اے ابراہیم تیری جدائی سے میں بڑا غمگین ہو گیا ہوں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام امور مذموم ہیں اور جاہلیت کے کام ہیں. صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو قبول اسلام کے باوجود جاہلیت کا کام کرے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے پگھلے تانبے کا کپڑا اور خارش کی قمیص پہنا کر اٹھایا جائے گا. لہذا ایسے لوگوں کو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. سچی توبہ کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، جو گناہ کا کام کرتا رہا ہے آدمی اسے چھوڑ دے. نمبر 2، اس گناہ کا کام کرنے پر اسے شرمندگی ہو، پشیمانی ہو. نمبر 3، پختہ ارادہ کرے کہ اب دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا. اگر کوئی ان شرطوں کے ساتھ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، اس کی توبہ سچی شمار ہوگی، ورنہ وہ جھوٹا شمار کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے. صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیۃ علی اثر سماء كانت من اللیل فلما انصرف اقبل علی الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہونے کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. حدیبیہ یعنی سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے. حدیبیہ ایک جگہ ہے، تنعیم کے قریب ایک جگہ ہے، اسے آج کل شمیسی کا علاقہ کہا جاتا ہے. تو حدیبیہ کے مقام پر رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تو بارش ہوئی، صبح کی نماز پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ سلام پھیر کر اگر امام چاہے تو مناسب وعظ و نصیحت کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے مجھ پر ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں. ان میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرے مومن ہیں، اور ستاروں کے کافر. اور جنہوں نے کہا کہ ہم پر یہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ میرے کافر ہوئے اور ستاروں پر ایمان لائے. تو اس حدیث میں اللہ و رسولہ عالم، صحابہ کرام نے جب کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ خاص تھا. یعنی آپ کی حیات شریفہ میں یہ جملہ کہا جا سکتا تھا
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کر کے آپ کو بتلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد چونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے، اس لیے ایسا کہنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی انسان سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا اسے علم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ یہ کہ اللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرنے والے کو مومن کہا گیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت بارش کو اللہ ہی کی طرف منسوب کیا، جو کہ اس کے ایمان کی روشن دلیل ہے، اور بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی۔ یہ یاد رہے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بارش برسنے کا سبب یہ ستارے ہیں تو یہ عقیدہ کفر اصغر ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ ستارہ پرستوں کی دعا قبول کر کے لوگوں پر رحم کرتے ہوئے ان ستاروں ہی نے بارش برسائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر ہوگا، اور اس کے کفر اکبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی مفہوم کی ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، اس میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارہ مفید ثابت ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیت نازل فرما دی، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ سورہ واقعہ کی یہ آیتیں ہیں۔ مجھے قسم ہے ستاروں کے منازل کی، اگر سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ قرآن مجید بلند مرتبے والا ہے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو پھر کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی اور بے مروتی کرتے ہو اور اس کی تکذیب کرنے کو اپنا وظیفہ اور اپنا وتیرہ بنائے ہوئے ہو؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اتنی باتیں ذکر کی ہیں باب کے تحت، اور ان سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، سورہ واقعہ کی آیات کی تفسیر موجود ہے، اس میں اس کی تفسیر معلوم ہو گئی۔ نمبر 2، ان 4 امور کا بھی ذکر ہے جو جاہلیت کی رسم و رواج میں سے ہیں۔ نمبر 3، ان 4 میں سے بعض کام کفر ہیں۔ نمبر 4، کفر کی بعض اقسام ایسی ہیں جن کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے نہیں خارج ہوتا ہے۔ نمبر 5، حدیث کے الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن و کافر کی پہچان حصول نعمت کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، یہ بحث پڑھنے کے بعد ایمان کی حقیقت پر بھی خوب غور کرنا چاہیے کہ یہ کس قدر نازک مسئلہ ہے۔ نمبر 7، کفر کی حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ بعض اوقات بظاہر معمولی سی بات کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا اور ان کو اپنے لیے مفید یا نقصان دہ سمجھنا انتہائی غلط بلکہ کفر ہے۔ نمبر 9، اتدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ طالب علموں کو بات ذہن نشین کرانے کے لیے استفہامی انداز اختیار کرنا جائز ہے۔ نمبر 10، اس باب میں نوحہ کی مذمت اور نوحہ کرنے والیوں کے لیے عذاب اور وعید کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو صحیح العقیدہ بنائے، اور شرک اور اس کے ذرائع جو بھی ہو سکتے ہیں ہمیں اور ہمارے اولادوں کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔